بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے 49 عقائد۔ عقیدہ نمبر 1، تمام عالم پہلے بالکل ناپید تھا، پھر اللہ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی اس کے مقابل کا نہیں۔ عقیدہ نمبر 3، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ عقیدہ نمبر 4، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں، جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک والا نہیں، وہی پوجنے کے قابل ہے، اس کا کوئی ساجی شریک نہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کا بخشنے والا ہے، زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا کا قبول کرنے والا ہے، سمائی والا ہے، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کو نشانیوں اور صفتوں سے سب جانتے ہیں، اس کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا، گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہے ان کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت کرتا ہے، جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے ذرہ نہیں ہل سکتا، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تکتا نہیں، وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، اسی طرح تمام اچھی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہے، اور برے اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں، نہ اس میں کوئی عیب ہے۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کی کوئی صفت کبھی جا نہیں سکتی۔ عقیدہ نمبر 7، مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے، اور قرآن و حدیث میں بعض جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے تو ان کے معنی اللہ کے حوالہ کرے کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے کود کرید کے اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور حق ہے، اور یہی بات بہتر ہے، یا اس کے کچھ مناسب معنی لگا لے جس سے وہ سمجھ میں آ جائے۔ عقیدہ نمبر 8، عالم دنیا میں جو کچھ بلا برا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے، اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے، تقدیر اسی کا نام ہے، اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت بید ہے جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ عقیدہ نمبر 9، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتا ہے، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ عقیدہ نمبر 11، کوئی چیز اللہ کے ذمہ ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ عقیدہ نمبر 12، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے ہیں، اور وہ سب گناہوں سے پاک ہے،
گنتی ان کی پوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کی سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان پیغمبروں میں سے پہلے آدم علیہ السلام تھے اور سب کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی درمیان میں ہوئے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہے، جیسے حضرت نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، داؤد، سلیمان، ایوب، موسیٰ، ہارون، زکریا، عیسیٰ، الیاس، یسع، یونس، لوط، ادریس، ذوالکفل، صالح، ہود اور شعیب علیہ السلام ہے۔ عقیدہ نمبر 13۔ سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر علیہم السلام ہیں، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی عقیدہ۔ عقیدہ نمبر 14۔ پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے